اوئے زین کے بچے، اگر آج تو نے میری چپس چوری کی نا تو میں نے تیرا وہ حشر کرنا ہے کہ تیری اگلی 7 نسلیں بھی آلو کھانے سے پہلے توبہ کریں گی۔ میرب کینٹین کی میز پر ہاتھ مار کر چلائی تو کینٹین میں موجود آدھے سے زیادہ طلبہ کے نوالے حلق میں پھنس گئے۔ وہ غصے سے لال بھبوگا چہرہ لیے زین کو گھور رہی تھی، جو نہایت معصومیت سے اس کی پلیٹ سے آخری فرینچ فرائی منہ میں دبا چکا تھا۔ یار میرا اب غصہ کیوں کرتی ہو؟ دوستوں میں چپس کی چوری تو سنت کینٹین ہے۔ زین نے منہ چلاتے ہوئے سستی فلسفی جھاڑی اور ساتھ ہی حارث کی چائے کا کپ بھی اپنی طرف سرکا لیا۔ سنت کینٹین کے بچے، وہ میری آخری چپس تھی۔ میرب نے پاس پڑی خالی بوتل اٹھائی ہی تھی کہ دانیال ہانپتا کانپتا ہوا ٹیبل کی طرف بھاگا آیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں، جیسے اس نے یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکیم پکڑ لیا ہو۔ لوگوں، بریکنگ نیوز، زلزلہ آ گیا ہے! دانیال نے ڈرامائی انداز میں دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ شاہمیر، جو اب تک خاموشی سے اپنے فون میں مگن تھا، اس نے سر اٹھایا اور دانیال کو گھورا۔ دانی، اگر اب کی بار بھی تیری بریکنگ نیوز یہ ہوئی نا کہ کینٹین والے نے سموسے 5 روپے مہنگے کر دیے ہیں تو میں نے تجھے اسی کینٹین کے کڑھائی میں فرائی کر دینا ہے۔ ارے نہیں یار، سچی والی خبر ہے۔ دانیال نے سب کے چہروں پر سسپینس پھیلتے دیکھ کر گلا صاف کیا۔ وہ جو ہماری نئی کھسکی ہوئی پروفیسر ہے نا، مس صبا، انہوں نے حورین کا پورا اسائنمنٹ کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا ہے، کیونکہ حورین نے ہیڈنگز کے لیے کالا پین استعمال کیا تھا، نیلا نہیں۔ کیا؟ پورے 15 لوگوں کے گینگ کی ایک ساتھ چیخ نکلی۔ حورین، جو اب تک کونے میں بیٹھ کر اگلے سیمسٹر کی کتاب چاٹ رہی تھی، اس کا چہرہ یوں سفید ہوا جیسے اس نے مس صبا کی جگہ اسرائیل دیکھ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر چائے کے کپ میں جا گرا۔ میری 14 صفحات کی محنت، جو میں نے 3 راتیں جاگ کر لکھی تھی۔ حورین کی آواز میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے تھے۔ بس، اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے۔ عنایہ نے میز پر مکہ مار کر اعلان کیا اور کھڑی ہو گئی۔ حورین کی اسائنمنٹ پر ہاتھ ڈالنا مطلب تباہی گینگ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں، ہتھیار اٹھا لو، آج مس صبا کے آفس کے باہر دھرنا ہوگا۔ ہاں، دھرنا ہوگا، حارث نے جوش میں آ کر نعرہ لگایا، اور احتجاجاً آج کوئی بھی ارسلان سے ادھار نہیں مانگے گا۔ اوئے، میرا نام بیچ میں کیوں لایا؟ ارسلان نے جلدی سے اپنا والیٹ جیب میں چھپایا۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ کینٹین کے دوسرے کونے سے فارس کی گرجدار آواز سنائی دی۔ وہ یونیورسٹی کے ایک اور گروپ کے لڑکے کا گریبان پکڑے کھڑا تھا، کیونکہ اس لڑکے نے غلطی سے عروہ کے نئے برانڈڈ بیگ پر چائے گرا دی تھی۔ تیرے ہاتھ ٹیڑھے ہیں یا نظر کمزور ہے؟ فارس دہاڑا۔ یہ بیگ فرانس سے آیا ہے، تیرے پورے خاندان کی پاکٹ منی ملا کر بھی اس کا ہینڈل نہیں آئے گا۔ فرانس سے نہیں، لائٹ ہاؤس کے لنڈے سے لائی ہوں۔ عروہ نے پیچھے سے آہستہ سے فارس کی قمیض کھینچ کر سرگوشی کی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دوسرے گروپ کے لڑکے نے فارس کو دھکا دے دیا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ کینٹین کا پورا ماحول ایک سیکنڈ میں WWE کے رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ شاہمیر نے اچھل کر میز پار کی۔ آذر نے اپنا فون جیب میں ڈالا اور چلایا، یاہو! لائیو ان کینٹین، لڑکوں حملہ! سویا نے دیکھا کہ لڑائی شروع ہو رہی ہے تو اس نے جلدی سے کینٹین کے سموسوں کی پلیٹ اٹھائی اور میز کے نیچے چھپ گئی تاکہ جنگ کے دوران اس کا کھانا ضائع نہ ہو۔ زہرا اور سحر ایک دوسرے کو پکڑ کر چیخنے لگی، جبکہ حمزہ الٹے پاؤں کینٹین کے دروازے کی طرف بھاگا۔ امی جی، مجھے گھر جانا ہے، یہ لوگ مار دیں گے۔ کینٹین میں اس وقت فل آن تباہی مچی ہوئی تھی۔
شاہ میر نے ایک لڑکے کو پکڑ کر جیسے ہی کینٹین کے کاؤنٹر پر پٹخا تو چائے والے خان صاحب نے یا اللہ کہہ کر کڑاہی کے پیچھے پناہ لی۔ حارث غصے میں کسی کو مارنے کے بجائے عروہ کو بچانے کے چکر میں خود ایک اڑتی ہوئی کرسی کی زد میں آ گیا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ ہائے میری کمر ظالموں، محبت کا صلہ اتنی جلدی دے دیا۔ حارث نے فلمی انداز میں دل پر ہاتھ رکھا۔ ابھی یہ کشت و خون جاری ہی تھا کہ اچانک کینٹین کے دروازے پر ایک ایسی شخصیت نمودار ہوئی جسے دیکھ کر اچھوں کی گھگی چھوٹ جاتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، یونیورسٹی کے سخت گیر ڈین اور پرنسپل پروفیسر جاوید تھے، جن کا چشمہ ان کی ناک پر غصے سے تھرک رہا تھا۔ "اسٹاپ اٹ!" پرنسپل صاحب کی گرجدار آواز نے جیسے کینٹین کا وقت وہیں روک دیا۔ ایک سیکنڈ میں سب کے ہاتھ ہوا میں معلق ہو گئے۔ شاہ میر ڈرل ایک لڑکے کا کان مروڑ رہا تھا، جلدی سے اس کے بال سنوارنے لگا۔ "سر، یہ اس کے بال خراب تھے، میں بس سیٹ کر رہا تھا." "تم سب کے سب ابھی کے ابھی میرے آفس چلو، خاص طور پر یہ تباہی گینگ." پرنسپل صاحب نے انگلی سے اشارہ کیا تو حمزہ جو پہلے ہی میز کے نیچے چھپا ہوا تھا روحانسا ہو گیا۔ "سر، میں تو بس یہاں پانی پینے آیا تھا، سچی." حمزہ نے معصومیت کا کارڈ کھیلا، لیکن زین نے پیچھے سے اسے دھکا دے کر آگے کر دیا۔ "سر، یہ ہمارا کمانڈر ان چیف ہے، ساری پلاننگ اسی کی تھی." پرنسپل کے غصے کو دیکھ کر سب بھیگی بلی بن کر لائن میں لگ گئے، لیکن کہانی میں ٹویسٹ تب آیا جب عنایہ نے حورین کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اپنی اسائنمنٹ کے ضائع ہونے کا غم اب ایک انتقامی آگ میں بدل چکا تھا۔ "سر، ہم ڈین آفس ضرور چلیں گے، لیکن پہلے ہمیں انصاف چاہیے." عنایہ نے شیرنی کی طرح گرج کر کہا۔ "مس صبا نے ہماری حورین کی 3 راتوں کی محنت، اس کی اسائنمنٹ کو کچرے کے ڈبے کی نظر کر دیا ہے۔ یہ سراسر تعلیمی دہشت گردی ہے." پرنسپل صاحب نے حیرت سے چشمہ درست کیا۔ "کیا مس صبا نے ایسا کیا؟" "جی سر، بالکل ایسا ہی ہوا ہے." پوری 15 لوگوں کی پلٹن ایک ساتھ چلائی۔ "ٹھیک ہے، تم سب میرے ساتھ مس صبا کے آفس چلو، میں خود اس معاملے کی تحقیقات کروں گا." پرنسپل صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ سب کے چہروں پر ایک شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ اب تباہی گینگ کو مس صبا کے آفس میں قانونی طور پر دھماکہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ مس صبا اپنے ایئر کنڈیشن آفس میں نہایت سکون سے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے انسٹاگرام اسکرال کر رہی تھیں، جب اچانک ان کے آفس کا دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا۔ آگے پرنسپل صاحب اور ان کے پیچھے 15 سرپھروں کا پورا لشکر ظفر موج تھا۔ مس صبا نے گھبرا کر چائے کا کپ میز پر رکھا۔ "سر، آپ اور یہ یونیورسٹی کے نشان عبرت بچے یہاں کیا کر رہے ہیں؟" "مس صبا," پرنسپل صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا، "ان بچوں کا الزام ہے کہ آپ نے اس بچی یعنی حورین کی اسائنمنٹ کو صرف اس لیے کچرے میں پھینک دیا کیونکہ اس نے بلیک پین استعمال کیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟" مس صبا نے ایک مغرورانہ لک دیا اور بولی، "سر، ڈسپلن از ڈسپلن۔ میں نے پہلے دن ہی گائیڈ لائنز میں لکھا تھا کہ ہیڈنگ صرف بلو پین سے ہونی چاہیے۔ اگر یہ لوگ رولز فالو نہیں کر سکتے تو یہ مڈل کلاس سے آؤٹ ہے۔ حورین کا تو یہ سن کر بی پی ہائی ہو گیا۔ وہ روتے روتے چلائی، "مس، وہ 14 صفحات کی اسائنمنٹ تھی، میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں سجا کر لکھی تھی۔ تو مس، اس میں کالا اور نیلا کیا دیکھنا؟" دانیال نے بیچ میں ٹانگ اڑائی، "سر، آپ خود بتائیں، کیا کالا رنگ کوئی گناہ ہے؟ کیا ہمارے بال کالے نہیں ہیں؟ کیا مس صبا کا یہ اسمارٹ فون کالا نہیں ہے؟ پھر کلو کا یہ فرق کیوں؟" دانیال کی اس سستی جذباتی تقریر پر پیچھے کھڑے زین اور حارث نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ "واہ واہ، کیا پوائنٹ مارا ہے!" "خاموش!" پرنسپل نے سب کو ڈانٹا، پھر مس صبا کی طرف مڑے۔ "مس صبا، یہ تو واقعی تھوڑی زیادتی ہے۔ آپ اسائنمنٹ کے نمبر کاٹ سکتی تھیں، لیکن کچرے میں پھینکنا۔" عنایہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور عروہ کو اشارہ کیا۔ دونوں نے جلدی سے مس صبا کے آفس کے کونے میں پڑے کچرے کے ڈبے کو الٹ دیا۔ ڈبے سے کاغذات کے ساتھ ساتھ چپس کے خالی ریپر اور ایک آدھا کھایا ہوا سموسہ بھی نکلا، جسے دیکھ کر زویا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ "اوئے، یہ سموسہ کس کا ہے؟" جس پر میرب نے اسے ایک زوردار کونی ماری۔ عنایہ نے کچرے کے ڈھیر سے حورین کی مقدس اسائنمنٹ نکالی جو اب چائے کے داغوں سے رنگین ہو چکی تھی۔ "یہ دیکھیں سر، ہماری محنت کا جنازہ." عنایہ نے اسائنمنٹ کو پرنسپل کے سامنے لہرایا جیسے وہ کشمیر کا جھنڈا ہو۔ پرنسپل صاحب نے گہرا سانس لیا اور مس صبا کو دیکھا۔ "مس صبا، آپ کو یہ اسائنمنٹ دوبارہ چیک کرنی ہوگی اور حورین کو پورے نمبر دینے ہوں گے۔
ورنہ مجھے اس معاملے کو ہائر اتھارٹی تک لے جانا پڑے گا۔ مس صبا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن پرنسپل کے سامنے وہ کچھ بول نہ سکی۔ بس تباہی گینگ کو ایسی نظروں سے گھورا جیسے وہ انہیں کچا چبا جائیں گی۔ آفس سے باہر نکلتے ہی شاہ میر نے حرین کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ دیکھا حرین، تباہی گینگ کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بی کا نہیں کر سکتا۔ اب چلو، اسی خوشی میں ارسلان دے گا ٹریٹ ہمیں۔ اوئے میں کیوں دوں؟ اسائنمنٹ حرین کی بچی ہے، پیسے میں دوں؟ ارسلان نے روتے ہوئے اپنا والیٹ دوبارہ چھپایا اور پورا گینگ ہنستا ہوا کوریڈور کی طرف بڑھ گیا۔ مس صبا کے آفس سے نکل کر تباہی گینگ کوریڈور میں ایسے مارچ کر رہا تھا جیسے کوئی جنگ جیت کر آئے ہوں۔ حرین اپنی چائے سے داغدار اسائنمنٹ کو سینے سے لگائے اب مسکرا رہی تھی، جبکہ ارسلان اب بھی کونے میں کھڑا اپنے بٹوے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ اوے ارسلان، بس کر دے یار، کتنا روئے گا؟ چلو کینٹین کی ٹریٹ کینسل، اب سیدھا کلاس میں چلو ورنہ اگلا پروفیسر ہمیں یونیورسٹی سے ہی آؤٹ کر دے گا۔ شاہ میر نے ارسلان کی پیٹھ پر زور کا دھپا مارا جس سے اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پورے 15 لوگوں کا لشکر جب کلاس روم کے دروازے پر پہنچا تو اندر پہلے سے ہی پروفیسر رحمان لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پروفیسر رحمان پوری یونیورسٹی میں اپنی سخت مزاجی اور ہٹلر والی عادتوں کی وجہ سے مشہور تھے اور ان کی کلاس میں لیٹ آنا خودکشی کے برابر تھا۔ میں کم ان سر؟ انایا نے معصوم سی شکل بنا کر دروازے سے سر اندر کیا۔ پروفیسر رحمان نے بورڈ پر چاک چلاتے ہوئے ہاتھ روکا اور گردن گھما کر اینک کے اوپر سے سب کو دیکھا۔ آئیے آئیے، بالکل آپ ہی کا انتظار تھا، پورا تباہی گینگ ایک ساتھ۔ کہاں مٹر گشتی ہو رہی تھی؟ سر وہ ہم سچ مچ مٹر گشتی نہیں کر رہے تھے، ہم تو تعلیمی حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر صفائی پیش کرنی چاہی۔ شٹ اپ دانیال، خاموشی سے جا کر اپنی سیٹوں پر بیٹھو، اس سے پہلے کہ میں تم سب کی اٹینڈنس کینسل کر دوں۔ پروفیسر رحمان کی گھڑکدار آواز سن کر سب سہم گئے۔ آخری 3 بینچز پر پورا گینگ ایسے فٹ ہوا جیسے لوکل بس میں سواریاں بھری جاتی ہیں۔ دانیال، شاہ میر، زین اور حارث سب سے پیچھے والی بینچ پر بیٹھے۔ زین نے کلاس میں بیٹھتے ہی بیگ کو تکیہ بنایا اور ڈیسک پر سر رکھ کر سونے کی پوزیشن لے لی۔ اوے زین، جاگتے رہنا، اگر سر نے دیکھ لیا تو موبائل ضبط کر لیں گے۔ حارث نے اسے کوہنی ماری۔ یار سونے دو، میں رات کو 3 بجے تک PUBG کھیل رہا تھا، زین نیند نے بڑبڑایا۔ پروفیسر رحمان نے بورڈ پر ایک بہت ہی مشکل اور لمبا میتھس کا فارمولا لکھنا شروع کیا۔ پوری کلاس میں موت کا سا سناٹا تھا، لیکن تباہی گینگ کے بینچ پر ایک الگ ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ عروا نے بیگ سے اپنا نیا آئی فون نکالا اور فرنٹ کیمرہ آن کر کے پاؤٹ بنانے لگی۔ میرب دیکھو نا، میری لپسٹک کا شیڈ اس لک میں کیسا لگ رہا ہے؟ بہت زبردست، بالکل چڑیل جیسا، میرب نے بغیر دیکھے جواب دیا، کیونکہ اس کی تمام تر توجہ زویا پر تھی جو اپنے ڈیسک کے نیچے منہ چھپا چھپا کر چپکے لیس کا پیکٹ خالی کر رہی تھی۔ اوئے زویا، اکیلے اکیلے کھا رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ میرب نے سرگوشی کی۔ آہستہ بولو، سر سن لیں گے۔ یہ لو ایک چپس اور اپنا منہ بند رکھو۔ زویا نے ایک فرائیڈ چپس میرب کے منہ میں ٹھونس دی، لیکن کرارے چپس کے ٹوٹنے کی کرر آواز خاموش کلاس میں گونج گئی۔ پروفیسر رحمان اچانک مڑے، ان کی سیدھی نظریں زویا پر پڑیں۔ کون ہے یہ؟ کلاس میں چوہے کی طرح کون کتر رہا ہے؟ زویا نے جلدی سے چپس کا پیکٹ حرین کے بیگ میں ڈال دیا، جو بیچاری معصومیت سے سر کے لیکچر کے نوٹس بنا رہی تھی۔ پروفیسر رحمان نے حرین کو گھورا، لیکن حرین کی پڑھاکو شکل دیکھ کر ان کا شک دور ہو گیا۔ اسی دوران حارث کا دل پھر سے مچل اٹھا۔ اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا پھاڑا اور اس پر لکھا، تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی۔ عروا، تمہاری آنکھیں بالکل فرانسیسی چائے جیسی ہیں۔ حارث نے اس پرچی کو گولا بنایا اور عروا کی طرف اچھال دیا، لیکن حارث کا نشانہ اتنا خراب تھا کہ وہ پرچی عروا کے پاس جانے کے بجائے 2 بینچ آگے بیٹھی زینب کے سر پر جا لگی۔ زینب جو پہلے ہی چڑچڑی ہو رہی تھی، اس نے پرچی کھولی، اسے پڑھا اور اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ زینب نے مڑ کر حارث کو ایسی قاتلانہ لک دی کہ حارث کے پسینے چھوٹ گئے۔ سر! زینب اچانک اپنی سیٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کلاس میں کچھ مجنوں بیٹھے ہیں جو پڑھائی کے بجائے سستی شاعری کی پرچیاں پھینک رہے ہیں۔ پوری کلاس میں ایک دم سسپینس پھیل گیا۔ پروفیسر رحمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے زینب کے بینچ کے پاس آئے۔ کس کی پرچی ہے یہ؟ سر نے زینب کے ہاتھ سے وہ کاغذ جھپٹا۔ حارث نے ڈیسک کے نیچے شاہ میر کی قمیض کھینچی۔ شاہ میر بھائی، بچا لے یار،
اگر سر نے میرا نام پڑھ لیا تو پاپا مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ شامیر نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ زین کی طرف دیکھا جو اب بھی گہری نیند میں سویا ہوا تھا اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شامیر نے جلدی سے حارث کے ہاتھ سے پین چھینا اور چلایا، سر یہ پرچی زین نے لکھی ہے، وہ دیکھیں، محبت کے نشے میں کلاس میں ہی سو گیا ہے۔ پروفیسر رحمان نے غصے سے چاک میز پر پٹکی اور زین کے ڈیسک کے پاس جا کر اس کے کان کے پاس زور سے کتاب ماری۔ زین اکرام! زین ہڑبڑا کر اٹھا، اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھی اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ جی سر، پب جی لائیو ریوائیو کرو مجھے۔ پوری کلاس زوردار قہقہے سے گونج اٹھی۔ مسکراہٹیں تو دور، حمزہ ہنستے ہنستے ڈیسک سے نیچے گرنے والا ہو گیا۔ کون سا پب جی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پروفیسر رحمان نے وہ پرچی زین کے ناک کے سامنے لہرائی۔ یہ تم عروہ کو پرچیاں لکھ رہے ہو؟ تم جو آئے زندگی میں بات بن گئی۔ عروہ نے جیسے ہی اپنا نام سنا اس نے منہ بنا لیا۔ سر پلیز، میری اور اس اجڑے ہوئے چمن کی کوئی میچنگ نہیں ہے، یہ زبردستی میری فین فالوئنگ بڑھا رہا ہے۔ زین نے معصومیت سے پرچی دیکھی، پھر حارث اور شاہمیر کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ زین سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ فل آن پرینک ہو چکا ہے۔ سر یہ میری ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے، میں تو سچ مچ سو رہا تھا۔ آپ خود بتائیں کوئی سوتے ہوئے اتنی خوبصورت اردو کیسے لکھ سکتا ہے؟ زین نے اپنی صفائی میں مسخرہ خیز دلیل دی۔ تم دونوں زین اور حارث ابھی کے ابھی کلاس سے باہر نکلو اور کوریڈور میں مرغے بن جاؤ۔ گیٹ آؤٹ! پروفیسر رحمان نے دروازے کی طرف انگلی اٹھائی جب زین اور حارث اداس شکلیں بنا کر باہر نکل رہے تھے تو شاہمیر نے پیچھے سے سرگوشی کی۔ تھینک یو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں، دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ زین نے مڑ کر اسے مکہ دکھایا اور دونوں کوریڈور میں سزا بھگتنے نکل پڑے جہاں ان کی اگلی مستی کا آغاز ہونے والا تھا۔ کلاس روم کا بھاری لکڑی کا دروازہ جیسے ہی ان کے پیچھے بند ہوا، کوریڈور میں پھیلا سناٹا زین اور حارث کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ پروفیسر رحمان نے انہیں مرغا بننے کی سزا دی تھی، لیکن کلاس سے نکلتے ہی دونوں ایسے سیدھے کھڑے ہوئے جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے VIP لاؤنج میں ٹہل رہے ہوں۔ اوے حارث، یہ شاہمیر کے بچے کو تو میں ایسا سرپرائز دوں گا نا کہ وہ اگلی بار پرینک کرنے سے پہلے وصیت لکھوائے گا۔ زین نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے بال درست کیے۔ یار شاہمیر کو بعد میں دیکھنا، پہلے یہ سوچ کہ اگر عروہ نے میری سچی محبت کو اجڑا ہوا چمن کہہ دیا تو میری ٹوٹی ہوئی انا کا کیا ہوگا؟ حارث نے کوریڈور کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اداس شکل بنائی۔ میں تو سچ مچ اس کے بیگ پر چائے گرنے پر رو پڑا تھا۔ ابے چپ کر، تیری انا بعد میں ٹوٹے گی۔ اگر سر نے باہر آ کر دیکھ لیا کہ ہم مرغے بننے کے بجائے یہاں ماڈلنگ کر رہے ہیں تو ہماری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ زین نے اسے ہوشیار کیا اور کوریڈور کے کونے کی طرف نظر دوڑائی۔ اچانک زین کی نظر کوریڈور کے دوسرے سرے پر پڑی جہاں کینٹین کے وہ لڑکے کھڑے تھے جن سے کچھ دیر پہلے تباہی گینگ کی لڑائی ہوئی تھی۔ ان کا لیڈر وقاص اپنے 3 دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا اور غصے سے بار بار کلاس روم کے دروازے کو گھور رہا تھا۔ شاید وہ حارث اور شاہمیر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ لو بھائی، کباب میں ہڈی نہیں، پورا کنکال آ گیا۔ زین نے حارث کی قمیض کھینچی اور اشارہ کیا۔ وقاص نے جیسے ہی زین اور حارث کو دیکھا اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تالی بجاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ او ہو، تو تباہی گینگ کے شیر یہاں کوریڈور میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ کہاں گئے تمہارے وہ شاہمیر اور فارس؟ حارث جو ابھی عروہ کے غم میں مبتلا تھا، اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اوے وقاص کے بچے، ہم ذلیل نہیں ہو رہے، ہم انٹرنیشنل بریک پر ہیں اور ہمارے بھائیوں کا نام اپنے اس گندے منہ سے مت لے، ورنہ کینٹین میں جو کسر رہ گئی تھی نا وہ یہیں پوری کر دوں گا۔ اچھا، اتنی گرمی؟ وقاص نے حارث کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک زین نے ایک نہایت شاندار حرکت کی۔ کوریڈور کے کونے میں صفائی کرنے والے خان صاحب کا پانی سے بھرا ہوا بڑا سا ٹب اور ایک لمبا وائپر رکھا ہوا تھا۔ زین نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے وائپر اٹھایا اور وقاص کے پیروں کے نیچے ایسے گھمایا جیسے PUBG میں پین مارتے ہیں۔
वकास का तवाज़ुन बिगड़ा और वो कॉरिडोर के चमकते हुए फर्श पर करता हुआ फिसला और सीधा जाकर प्रोफेसर रहमान की क्लास के दरवाजे से टकराया। धड़ाम! दरवाज़ा इतने ज़ोर से हिला कि क्लास के अंदर प्रोफेसर रहमान का चौक उनके हाथ से छूट गया। वकास के बाकी 3 दोस्त जैन और हारिस पर झपटने ही वाले थे कि हारिस ने सफाई वाला पूरा टब उठाकर उनके ऊपर उलट दिया। ये लो, गर्मी में ठंडे पानी का मज़ा लो, हारिस चिल्लाया। अगले ही सेकंड में क्लास का दरवाज़ा झटके से खुला और प्रोफेसर रहमान गुस्से से आग बगोला बाहर निकले। लेकिन बाहर का मंजर देखकर उनका दबाव यकदम बढ़ गया। फर्श पर वकास किसी भीगे हुए कुत्ते की तरह गिरा हुआ था। उसके तीनों दोस्त निचड़े हुए चूहों की तरह गीले खड़े थे और जैन और हारिस निहायत ईमानदारी से मुर्गे बने हुए थे, जैसे वो पिछले आधे घंटे से इसी पोजीशन में हों। ये क्या हंगामा है? प्रोफेसर रहमान दहाड़े। सर इन लोगों ने हमें मारा और पानी फेंका, वकास ने रुहासी आवाज़ में फर्श से उठते हुए कहा। जैन ने मुर्गे बने बने ही सर उठाया और निहायत मासूमियत से बोला, सर आप खुद देखें, हम तो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं, कानून के दायरे में रहकर मुर्गे बने हुए हैं। ये लोग बाहर आए और हमें कहने लगे कि प्रोफेसर रहमान की क्लास के बाहर क्यों खड़े हो? इन्होंने आपकी शान में गुस्ताखी की सर, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हारिस ने मुर्गे बने बने ही अपने पैरों से टब को टक्कर मारी ताकि आपकी इज्जत का दिफा कर सकें। हारिस ने फ़ौरन हामी भरी। जी सर, बिल्कुल, हमारी जान चली जाए पर आपकी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। प्रोफेसर रहमान ने वकास और उसके दोस्तों को देखा, जिनके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वो सच्चे होकर भी मुजरिम लग रहे थे। प्रोफेसर रहमान का पारा मज़ीद चढ़ गया। वकास, तुम लोग मेरी क्लास के बाहर आकर मेरे स्टूडेंट्स को तंग कर रहे हो और डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हो। चलो तुम चारों भी इसी कॉरिडोर में लाइन से मुर्गे बन जाओ, अभी के अभी। प्रोफेसर रहमान का ऑर्डर सुनकर वकास का मुंह खुला का खुला रह गया। क्लास के अंदर से खिड़की के पास बैठी अनाया, मीरब और शामिर ये पूरा सीन देख रहे थे और डेस्क के नीचे मुंह छुपाकर उनकी हंसी के फव्वारे छूट रहे थे। शामिर ने खिड़की से बाहर हाथ निकालकर जैन को थम्स अप का इशारा किया, जिसका मतलब था लंडे के शेरों को देसी मुर्गा बना दिया, जियो मेरे भाइयों। क्लासरूम के अंदर अभी प्रोफेसर रहमान का लेक्चर जारी था, लेकिन बाहर कॉरिडोर में वकास और उसके दोस्तों को मुर्गा बनवाकर जैन और हारिस ने जो आला कारनामा सरअंजाम दिया था, उसकी लहरें अंदर लड़कियों के बेंच तक पहुंच चुकी थी। ओए उर्वा, देखो तुम्हारे मजनू ने बाहर क्या कमाल कर दिया। मीरब ने उर्वा को कोहनी मारी। प्लीज़ मीरब, उस सस्ते शायर की बातें मेरे सामने मत करो। उर्वा ने बाल पीछे झटकते हुए आईफोन में अपनी नई सेल्फी देखी। उसने मेरा नाम ज़ैनब की पर्ची पर लिखकर मेरी ब्रांडेड वैल्यू ख़राब की है। ज़ैनब जो उर्वा के बराबर में बैठी थी, उसका मूड अब भी कड़वा था। तुम्हारी ब्रांडेड वैल्यू का तो पता नहीं उर्वा, लेकिन अगर अगली बार किसी की पर्ची मेरे सर पर लगी तो मैंने उसका सर फुटबॉल बना देना है। और तुम ये जो क्लास में ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हो ना, इसे बंद करो। सर बार बार हमारी तरफ देख रहे हैं। तुम बस मुझसे जलती हो ज़ैनब, क्योंकि तुम्हारे पास ये फ्रांसीसी ग्लो नहीं है। उर्वा ने तंज किया। मैं और तुमसे जलूंगी। ज़ैनब का गुस्सा एकदम भड़क उठा। उसने गुस्से में उर्वा का वो चमकदार हैंडबैग उठाया और उसे दूर फेंकने की धमकी दी। ओए, मेरा बैग छोड़ो, इस पर चाय के दाग पहले ही लगे हैं। उर्वा चिल्लाई। दोनों के दरमियान बैग की खींचातानी शुरू हो गई और इसी चक्कर में उर्वा के बैग का जिप खुला और उसके अंदर मौजूद तमाम खुफिया हथियार, यानी लिपस्टिक, फाउंडेशन, मस्कारा और एक बड़ा सा पाउडर का डब्बा उछलकर सीधा अगली सीट पर बैठी हुरैन और जोया के ऊपर जा गिरा। पाउडर का डब्बा खुलते ही क्लास का वो पूरा हिस्सा सफ़ेद धुएं की लपेट में आ गया, जैसे वहाँ कोई बम धमाका हुआ हो। अम्मी जी, मैं अंधी हो गई। जोया चिप्स का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते ही चिल्लाई। हुरैन का चेहरा पाउडर से ऐसा सफ़ेद हुआ जैसे वो यूनिवर्सिटी की तालिबा नहीं बल्कि किसी हॉरर फिल्म की चुड़ैल हो। खामोश खामोश! प्रोफेसर रहमान ने जैसे ही मुड़कर देखा, उनका दिमाग घूम गया। उर्वा, ज़ैनब, हुरैन, जोया, तुम सब की सब अभी के अभी क्लास से बाहर निकलो। आज ये क्लास है या कोई पागल खाना? यूनिवर्सिटी का वक्त ख़त्म होते ही पूरा तबाही गैंग यूनिवर्सिटी के साथ वाले खूबसूरत और सर्द सब्ज पार्क में जमा हो गया। कॉरिडोर की सज़ा से आज़ाद होकर जैन और हारिस के जहनों में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, शाहमीर से बदला। पार्क के एक घने दरख्त के नीचे
پورا گینگ گھاس پر بیٹھا ہوا تھا جہاں عروہ بھی اب زینب کو غصے سے گھور رہی تھی اور حورین اپنے منہ سے پاؤڈر صاف کر رہی تھی۔ شاہمیر نہایت بے فکری سے گھاس پر لیٹا ہوا اپنے فون میں مگن تھا اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ موت اس کے کتنے قریب ہے۔ یا شاہمیر بھائی، تم نے کلاس میں جو میرے ساتھ کیا وہ تو دوستوں میں چلتا ہے، زین نے نہایت مظلوم شکل بنا کر شاہمیر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس خوشی میں تمہارے لیے کینٹین سے یہ خاص ٹھنڈا جوس لے کر آیا ہوں، پیو اور دل صاف کرو۔ شاہمیر نے شک کی نظروں سے جوس کے گلاس کو دیکھا۔ سچی؟ زین، اس میں کچھ ملایا تو نہیں؟ ارے نہیں یار، دوستی کی قسم بالکل خالص ہے۔ حارث نے پیچھے سے آ کے شاہمیر کے کندھے دبانے شروع کر دیے۔ ہم تو تمہاری عقل مندی کے فین ہو گئے، تم نے ہمیں باہر بھجوا کر وقاص کو سیدھا کروا دیا۔ شاہمیر اپنی تعریف سن کر پھول گیا اور اس نے بغیر سوچے سمجھے پورا جوس ایک ہی گھونٹ میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ جیسے ہی جوس اندر گیا، شاہمیر کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی اور اس کا چہرہ سیکنڈوں میں ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ میری زبان جل گئی، پانی! شہیر گلا پکڑ کر زمین پر تڑپنے لگا۔ زین اور حارث دونوں ایک ساتھ اچھل کر کھڑے ہوئے اور تالیاں بجا کر ہنسنے لگے۔ بیٹا، یہ کینٹین کے خان صاحب کی کالی مرچ، پسی ہوئی لال مرچ اور عروہ کے بیگ سے گرا ہوا تھوڑا سا پاؤڈر مکس تھا۔ اسے کہتے ہیں تباہی گینگ کا دیسی شاٹ۔ اوئے ظالموں، مار دیا! شہیر پانی کی تلاش میں پارک کے فوارے کی طرف بھاگا اور اس نے اپنا پورا منہ فوارے کے گندے پانی کے نیچے کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس تماشائی گینگ یعنی میرا، بنایا، فارس اور ارسلان کے قہقہوں سے پورا پارک گونج اٹھا۔ ارسلان نے ہنستے ہنستے اپنا والیٹ نکالا۔ چلو بھائی، شاہمیر کا منہ جلنے کی خوشی میں آج میری طرف سے سب کو 5 روپے والی کلفی۔ اوے کنجوس، 5 روپے کی کلفی اب نہیں ملتی۔ پورے گینگ نے ایک ساتھ اسے مارنے کے لیے چپلیں اٹھائیں اور ارسلان کلفی والی کے پیچھے جا چھپا۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں اب ہنسنے ہنسانے کی جگہ ایک خوفناک سائے نے لے لی تھی جسے دنیا فائنل ٹرمز یعنی امتحانات کے نام سے جانتی تھی۔ نوٹس بورڈ پر جیسے ہی ڈیٹ شیٹ لگی، پورے تباہی گینگ کے چہروں سے رونق ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ لو بھائیوں اور بہنوں، ہمارے ٹوب مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، دانیال نے ڈیٹ شیٹ کی تصویر کھینچتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اگلے ہفتے پہلا پیپر پروفیسر رحمان کا ہے، جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس بار کسی کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔ یار، میں نے تو ابھی تک کتاب کا پہلا صفحہ بھی نہیں کھولا۔ زین نے روحانسی شکل بنائی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے سبجیکٹس کے نام کیا ہیں۔ انایا نے آگے بڑھ کر سب کو گول دائرے میں جمع کیا۔ دیکھو گینگ، اس وقت ہمیں آپس کے جھگڑے بھول کر ایک بڑے مشن پر کام کرنا ہے، اور وہ مشن ہے حورین۔ سب کی نظریں گھوم کر حورین پر گئیں جو ایک بینچ پر بیٹھی موٹی سی کتاب آنکھوں کے بالکل قریب کیے رٹا لگا رہی تھی اور اس کے ہونٹ کسی جادوگرنی کی طرح ہل رہے تھے۔ بالکل، حورین ہماری آخری امید ہے، شہیر نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لڑکوں، ہتھیار سنبھالو، آج حورین کو اغوا کر کے کینٹین لے جانا ہے اور اس کے دماغ سے سارا ڈیٹا اپنے خالی دماغوں میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ حورین کو سمجھ پاتی، شاہمیر اور فارس نے اس کی کتاب بند کی اور حارث نے اس کا بیگ اٹھا لیا۔ اوئے چھوڑو مجھے، ظالموں، میرا ایک ٹاپک رہ گیا ہے، مجھے پڑھنے دو! حورین چیختی رہی، لیکن پورا گینگ اسے گھسیٹ کر کینٹین کے ایک بڑے ٹیبل پر لے آیا۔ چلو حورین بی بی، اب جلدی سے یہ پورا چیپٹر ہمیں ایسے سمجھاؤ کہ ہمارے 15 منٹ میں 15 سیمسٹر کا علم آ جائے۔ زویا نے حورین کے سامنے سموسہ رکھتے ہوئے رشوت پیش کی۔ حورین نے بے بسی سے سب کے چہرے دیکھے جو ایسے کھلے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی تعلیمی فلم دیکھ رہے ہوں۔ جیسے ہی حورین نے پڑھانا شروع کیا، حارث کی نظریں عروہ پر جم گئیں۔ عروہ اپنے ناخنوں پر نئی نیل پالش لگا رہی تھی اور حورین کی باتوں پر ایسے سر ہلا رہی تھی جیسے اسے سب سمجھ آ رہا ہو۔ عروہ جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس امتحان کے موقع پر ایک شعر عرض کروں؟ حارث نے دل پر ہاتھ رکھا۔ تم سے کہا ہے نا حارث، مجھ سے دور رہا کرو، سر پر امتحانات ہیں اور تمہیں سستی شاعری سوجھ رہی ہے۔ عروہ نے منہ بنایا۔ ارے سنو تو صحیح، خدا کرے تمہارا پیپر بہت ہی کٹھن آئے اور تم ڈیسک کے نیچے سے ہماری پرچی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ حارث کا یہ شعر سن کر شاہمیر نے زور کا قہقہا لگایا، جبکہ زینب نے پاس پڑی موٹی کتاب حارث کے سر پر دے ماری۔ اوئے سستے عاشق، اگر پڑھنا نہیں ہے تو یہاں سے بھاگو، ہمیں حورین کی بات سمجھنے دو۔
آخر کار وہ ہولناک دن آ ہی گیا جب تباہی گینگ امتحانات کے ہال میں موجود تھا۔ پروفیسر رحمان ہال کے چکر لگا رہے تھے اور ان کی نظریں گدھ کی طرح تباہی گینگ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ شاہ، زین، حارث اور دانیال سب الگ الگ کونوں میں بیٹھے تھے تاکہ کوئی نقل نہ کر سکے۔ زین نے پیپر دیکھا تو اس کے سر کے بال کھڑے ہو گئے۔ پیپر میں ایسے سوالات تھے جو شاید خود پروفیسر رحمان کو بھی معلوم نہ تھے۔ زین نے گھبرا کر شاہ کی طرف دیکھا جس نے اشاروں ہی اشاروں میں اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہلائیں، جس کا مطلب تھا 5ویں سوال کا جواب پتہ ہے تو بتاؤ۔ زین نے بے بسی سے اپنے کندھے اچکائے۔ دوسری طرف حارث نے پیپر پر کچھ لکھنے کے بجائے عروہ کو دیکھنے کی کوشش کی، جو 3 بینچ آگے بیٹھی نہایت خوبصورتی سے اپنے بالوں کو جوڑے میں باندھ رہی تھی، جیسے وہ امتحان ہال میں نہیں بلکہ کسی شادی کی تقریب میں بیٹھی ہو۔ حارث اپنے پیپر پر دھیان دو ورنہ میں ابھی شیٹ چھین لوں گا، پروفیسر رحمان کی کڑکدار آواز گونجی۔ حارث نے جلدی سے سر نیچے کر لیا۔ اسی دوران دانیال نے ایک زبردست ٹرک آزمائی۔ اس نے اچانک اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور زور زور سے چلانے لگا، آہ سر، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، اپینڈکس کا اٹیک ہو گیا ہے شاید۔ پروفیسر رحمان گھبرا کر دانیال کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا دانیال؟ اٹھو اٹھو۔ جیسے ہی پروفیسر رحمان کی پیٹھ باقی کلاس کی طرف ہوئی، شامیر نے اچھل کر حورین کی شیٹ کی طرف دیکھا اور حورین نے نہایت ہمدردی کے ساتھ اپنی شیٹ تھوڑی سیدھی کر دی تاکہ سب دیکھ سکیں۔ زین، حارث اور عنایہ نے سپر ہیرو کی رفتار سے پین چلانا شروع کر دیے اور 2 منٹ کے اندر حورین کا پورا جواب اپنی شیٹس پر چھاپ دیا۔ دانیال نے جیسے ہی دیکھا کہ مشن کامیاب ہو گیا، اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ اوہ سر، شکر ہے درد ٹھیک ہو گیا، شاید گیس کا غبار تھا۔ پروفیسر رحمان نے اسے غصے سے گھورا۔ دانیال، اگر دوبارہ گیس کا غبار اٹھا تو میں تمہیں ہال سے باہر اڑا دوں گا۔ پیپر ختم ہونے کا بیل بجا تو پورا گینگ ہال سے باہر ایسے نکلا جیسے قید خانہ ٹوٹ گیا ہو۔ سب کوریڈور میں جمع ہو کر دانیال کو گلے لگانے لگے جس نے اپنی اداکاری سے پورے گینگ کو فیل ہونے سے بچا لیا تھا۔ جیو میرے دانی بھائی، تم اگر ایکٹر ہوتے تو پکا آسکر جیتتے۔ زین نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ چلو یارو، اب امتحانات کی ٹینشن ختم، اب وقت ہے اس یونیورسٹی کی تاریخ کے سب سے بڑے اور دھماکے دار جشن کا۔ شاہمیر نے ہوا میں ہاتھ لہرائے۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم اس وقت رنگ برنگی روشنی اور غباروں سے سجا ہوا تھا۔ اسٹیج پر بڑا بڑا لکھا تھا، الوداع کلاس آف 2025۔ پورے 4 سال کی مستیوں، لڑائیوں اور پرینکس کے بعد آج تباہی گینگ کی فیئر ویل پارٹی تھی۔ لڑکے 3 پیس سوٹ پہن کر خود کو بالی ووڈ کے ہیرو سمجھ رہے تھے، جبکہ لڑکیاں قیمتی ساڑیوں اور لہنگوں میں ایسی لگ رہی تھیں جیسے سیدھی ریڈ کارپیٹ سے آئی ہوں۔ اوے آذر کے بچے، موبائل جیب میں رکھ، آج تو پب جی چھوڑ دے۔ شامیر نے آذر کے سر پر ہلکا سا مکہ مارا جو سوٹ پہن کر بھی ہال کے کونے میں کھڑا فون پر گیم کھیل رہا تھا اور اس کی انگلیاں اسکرین پر طوفان مچا رہی تھیں۔ یار شامیر، بس 1 میچ رہ گیا ہے، چکن ڈنر کر کے اسٹیج پر چلتا ہوں نا، آذر نے بغیر سر اٹھائے جواب دیا۔ دوسری طرف حمزہ ہال کے دروازے پر کھڑا بار بار اپنی ٹائی سیدھی کر رہا تھا اور خوف سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یار ارسلان، مجھے سچی مچی ڈر لگ رہا ہے، اگر ہمارے ڈانس پرفارمنس کے دوران پرنسپل جاوید نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ڈگری روک دیں گے۔ ابے ڈرپوک حمزہ، تو ڈگری کی فکر چھوڑ، یہ دیکھ کہ کینٹین والے خان صاحب نے بریانی کی پلیٹ 50 روپے مہنگی کر دی۔ میرا تو دل بیٹھ رہا ہے۔ ارسلان نے روتے ہوئے اپنا والیٹ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ہال کے دوسرے کونوں میں لڑکیوں کا گینگ اپنی ہی الگ دنیا بسائے کھڑا تھا۔ سحر اور زہرا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر چلنے والے الوداعی گانے سن کر جذباتی ہو رہی تھی۔ زہرا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کل سے ہم یونیورسٹی نہیں آئیں گے، سحر نے اشکوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ کہا۔ میں تو روز صبح اٹھ کر کس کو تنگ کروں گی؟ تم بس رونا بند کرو سحر، ورنہ تمہارا یہ سستا میک اپ بہہ جائے گا اور تم سچ مچ چڑیل لگو گی۔ زہرا نے اسے ٹیشو پکڑاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ عنایہ اور میرب نے عروہ کو گھیر رکھا تھا جو ہال کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سیٹ کر رہی تھی۔ عروہ جلدی کرو، اسٹیج پر ہمارا نام پکارا جا رہا ہے، عنایہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ اسی دوران حارث، جو آج بلیک سوٹ میں واقعی اسمارٹ لگ رہا تھا، ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے عروہ کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ عروہ جی، آج آخری دن ہے، کم از کم آج تو میری اس شاعری کو قبول کر لیں۔ تم ساڑی پہن کر آؤ گی یہ سوچا نہ تھا، آج تو دل کے ساتھ ساتھ میرا چشمہ بھی ٹوٹ گیا۔ اوہ مائی گاڈ حارث، تم سچ مچ کبھی نہیں سدھرو گے۔
उर्वा ने शर्माते हुए गुलाब का फूल पकड़ लिया, जिस पर पूरे गैंग ने हॉल में सीटियां और तालियां बजाना शुरू कर दी। और अब आ रहा है इस फेस्टिवल का सबसे बड़ा सरप्राइज। स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं तबाही गैंग के लड़के एक खास परफॉर्मेंस के साथ। एंकर ने जैसे ही माइक पर अनाउंसमेंट की, पूरे ऑडिटोरियम में अंधेरा हो गया और एक सस्पेंस भरा म्यूजिक बजने लगा। अचानक स्टेज पर लाइट्स ऑन हुई तो पूरा ऑडिटोरियम कहकहों और सीटियों से गूंज उठा। लड़कियों ने अपने मुंह पर हाथ रख ली, क्योंकि सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। शामिर, जैन, हारिस और दानियाल सूट उतारकर उर्वा और मीरब की पुरानी साड़ियां और दुपट्टे लपेटे सर पर सस्ते विग लगाए लड़कियां बने खड़े थे। आज़र और फारिस पीछे बैठकर टेबल और डेस्क को तबला बनाकर जोर जोर से बजा रहे थे, जिसकी थाप पर चारों हसीनाएं मटक मटक कर डांस कर रही थीं। जैन ने दुपट्टा सर पर ऐसे ओढ़ा हुआ था जैसे कोई शर्मीली दुल्हन हो, लेकिन उसका डांस इतना मुज़हका खेज था कि सामने बैठे प्रिंसिपल जावेद भी हंसते हंसते अपनी कुर्सी से गिरने वाले हो गए। हारिस ने उर्वा की नकल उतारते हुए स्टेज पर बार बार अपने बाल झटके, जिस पर उर्वा ने हंसते हुए अपना सैंडल उठा लिया। ओए हारिस, मेरी साड़ी का कबाड़ा कर दिया तुमने। शामिर ने तो हद ही कर दी। उसने तबले की थाप पर ऐसा ठुमका मारा कि उसकी लिपटी हुई साड़ी खुलने लगी, जिसे उसने भागकर स्टेज के पीछे छुपकर संभाला। दानियाल माइक हाथ में लेकर लड़कियों की आवाज़ में गाना गाने लगा। तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई। उस हंगामे को देख कर नाया, मीरब, हुरैन, जोया, जहरा और सहर हंसते हंसते स्टेज पर आई और उन्होंने लड़कों पर गुब्बारे और फूल फेंकना शुरू कर दिए। आज़र ने अपना मोबाइल जेब में डाला और तबले की थाप तेज कर दी, जबकि हमजा ने भी साड़ी का एक कोना पकड़कर भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। 15 दोस्तों का ये ग्रुप जब स्टेज पर एक साथ हंसता गाता और पागलपन करता हुआ खड़ा हुआ तो सबकी आंखें खुशगवार जज्बात से नम हो गईं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ उछाले और कैप्स थामा। हवा में अपनी अलविदाई कैप्स दूसरे से हमेशा जुड़े रहने का वादा किया। रोशनियों के उस झुरमट और तालियों की गूंज में ये खूबसूरत और यादगार सफ़र, यारों की मस्ती हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।